ایران امریکہ کشیدگی اور اس میں مذاکرات کی بازگشت، کیا ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار ہو رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، مذاکرات کی گونج سنائی دے رہی ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ایران کو کچھ نہیں کہیں گے ورنہ ایران پر حملہ کریں گے، اور ایران کی جانب سے بھی ایک ایسا بیان آیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایٹمی اثاثوں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایران اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار ہو رہا ہے؟ عادل بھائی، میرا نہیں خیال کہ دستبردار ہو رہا ہے، کیونکہ ایٹمی اثاثوں سے دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری جو دھمکیاں ہیں یا ساری وہ جو اس سے پہلے بھی شرائط رکھتا رہا ہے مذاکرات کے لیے، وہ تسلیم کر لی جائیں گی، جن میں سب سے بڑی جو ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاسداران انقلاب کو قتل کیا ان ہنگاموں میں، ان کو پھانسی نہ دی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا میزائل پروگرام جو ہے اس کو بھی جو ہے رول بیک کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نیوکلیئر اثاثوں سے دستبرداری کی جائے، جو کہ کسی صورت بھی ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں، آپ نے میرے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا جس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ترکی درمیان میں آ گیا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اور آپ ترکی نے جو ہے تبھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ترکی دراصل ایران کی مدد کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کا سالسی کے لیے آیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے میدان میں آیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ہے، نیٹو کا رکن ہے، تو وہ کیسے ایران کی جانب سے آ سکتا تھا؟ وہ نیٹو کا رکن ہی اس لیے ہے کہ وہ ایران کے خلاف ہے۔ میں آپ کو پہلی بات بتاؤں، یہ واحد اسلامی ملک ہے، اور اب یہاں پر جو ہے جو ایلچی ہیں اس پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے، سٹیو ویٹکوف ان کا نام ہے، وہ اور عباس ایلچی کی جو ملاقات ہے وہ 6 فروری کو ہونا طے ہے۔ ہمارے یہاں بسنت ہوگی تو وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہوں گے اس وقت میں، اور ان مذاکرات میں کیا طے کیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کو اگر میں یاد دلاؤں تو ابھی سے 2 دن پہلے، صرف 1 فروری کو، یعنی آج 3 ہے، 1 فروری کو علی خامنئی نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سالیڈیریٹی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے پاسداران انقلاب کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور یہ ممکن ہے کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہم تیار ہیں۔ امام خمینی کے مزار پر جا کر دعائیں کی گئی، اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے بین الاقوامی سطح پر آئی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذاکرات کی بات چل رہی ہے۔ اصل میں ترکی اور ایران کے مذاکرات تھے، جس میں امریکہ اب شامل ہونا چاہتا تھا۔ ترکی یہ چاہتا ہے کہ ایران پر جنگ مسلط نہ ہو، چلے یہ تو اس کی کامیابی ہے، لیکن وہ ہے امریکہ کا ایلچی بن کر آیا، اور اب یہاں پر اگر استنبول میں ملاقات ہوتی ہے 6 فروری کو، اس میں کن شرائط پر ایران جو ہے یہ بات تسلیم کرے گا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرتا ہے، وہ تمام میزائل پروگرامز کو رول بیک کرتا ہے، اور وہاں پر رجیم چینج کی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو پاسداران انقلاب کو شہید کرنے والوں کو معاف کرنا ہے نا، یہ رجیم چینج کی ایک نشانی ہے۔ یہ بالکل ایک اسی طرح کا ایران کے لیے امریکہ، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ وینزویلا کے طرز کی حکومت بنے، وہ کیوں چاہتا ہے کہ ایران کے جو تیل کی دولت ہے اس پر امریکی کمپنیاں بیٹھیں، اور یہ دولت جو ہے قطر جیسے کسی ملک کے اندر جمع کرائی جائے، اور ایران کی ضرورت کا بجٹ اس کو دیا جائے۔ یہ بالکل بین ویسا ہی قانون ہے جیسا اس نے وینزویلا پہ کیا ہے، لاگو کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وینزویلا میں جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے بجٹ کے لیے قطر سے پیسہ لے گی، کیونکہ اس کے سارے تیل کی دولت قطر جائے گی، اور قطر سے بجٹ جاری کیا جائے گا، اور اس میں ایک شرط یہ شامل ہے۔ دیکھیں، یہ جو دجالی سسٹم ہے نا، یہ کس طرح سے آپ کو لاک اپ کرتا ہے یا بند کرتا ہے، اس میں ایک یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وینزویلا کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء امریکہ سے خریدنے کی پابندی ہوگی۔ پیسہ ان کا، دولت تیل کی ان کی جائے گی قطر، وہاں سے بجٹ کے لیے پیسے ملیں گے، اور اس میں سے جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ اب امریکہ سے خریدیں گے، آپ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں خرید سکتے، بڑی پابندی ہے۔ آپ چین سے، رشیا سے، UK سے، برطانیہ، اور امریکہ جو چاہے جیسے چاہے جتنی قیمت پر چاہے فروخت کرے۔ اور اس کی اگلی شرط یہ ہے کہ اگر جو چیز امریکہ نہ بناتا ہو وہ آپ باہر سے لینے کی اجازت لیں گے، میں کس کمپنی سے لینے جا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ دور غلامی جس میں کہتا ہوں نا، اب لوگوں کے ممالک پر قبضہ نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کو اسی طرح ایز این اے پپٹ گورنمنٹس دے کر ان کو نچایا جاتا ہے۔ تو یہ مذاکرات جو ہیں، یہ آج بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کامیاب نہیں ہونے والے۔ اچھا، ہاں، یہ کامیاب اس لیے نہیں ہونے دیکھیں، میں نے جو زیوم کیا نا وہ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہونے۔ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایران اپنی جوہری طاقت سے دستبردار ہوگا،
مجھے نہیں لگتا کہ ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے دستبردار ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران رجیم چینج کے لیے مانے گا. اب یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں. اس میں سے اگر تینوں کو ایک جگہ پہ رکھا جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ ایران اپنی سالیڈیرٹی سے دستبردار نہیں ہوگا، یعنی اپنی خود مختاری سے دستبردار نہیں ہوگا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اور اس پوائنٹ کو لے کر یہ شاید سمجھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خیر یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ بحری بیڑے جہاز جو کہ اس وقت خلیج فارس اور آبِ ہرمز میں موجود ہیں، اس میں جو جہاز ہیں وہ اپنے میزائل چلائیں گے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ ایک مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں اس وقت ایران کے ساتھ. ایران وینزویلا نہیں ہے. میں یہ اپنے ہر ویلاگ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے پیچھے دو اور سپر پاورز جو ہیں موجود ہیں. وینزویلا والا معاملہ جو تھا وہ ہو گیا، وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہوا، چین کی نیگلیجنسی سے ہوا، کسی کی نیگلیجنسی سے ہوا. رشیا اس میں پھنسا نہیں، رشیا نے نکلنا چاہا، جس وجہ سے وینزویلا خالی رہ گیا، اور وینزویلا کا معاملہ جو ہے وہ نکل گیا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، نکولس مڈورو کو جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. ان کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی میزائل سسٹم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں تھا، وہ کوئی ایسے نہیں تھے. ان پر ایک منشیات کا الزام لگایا گیا کہ یہ ملک ہمارے ملک میں منشیات لاتا ہے، لہٰذا اس پر قبضہ کرنا ہمارا حق ہے. اور یوں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخیرے پر جا کر امریکہ بیٹھ گیا، اور اب امریکہ جو ہے دنیا کے تیل کے دوسرے بڑے ذخیرے پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے آبِ ہرمز اور ریڈ سی جس کو ہم کہتے ہیں. اسی لیے صومالی لینڈ والا جو معاملہ ہے نا، اس کو تسلیم کیا گیا، اسرائیل نے تسلیم کیا تھا، اب وہاں پہ بھی اڈا بنایا جائے گا. تو اس طرح سے پوری دنیا کا، چاہے وہ ویسٹ سے آئے چاہے ایسٹ سے آئے، جہاں سے بھی تیل ہوگا وہ امریکہ کے قبضے میں ہوگا. اور تیل کی قیمتیں نہ اوپیک نکالا کرے گی، نہ کوئی جو ہے اسلامی نکالا کرے گا، نہ اسلامی کنٹریز نکالیں گی. تو تیل کی قیمتیں کون نکالے گا؟ آپ نے بتا دیا، امریکہ. تو امریکہ دنیا کی توانائی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ ایران جو ہے کیا یہ قبضہ ہونے دے گا؟ ایران ایک مارشل ریس سے تعلق رکھتی ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور ایران کے ساتھ رشیا اور چین جو ہیں وہ لنکڈ اپ ہیں. اگر تیل پر امریکہ سارے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے خیال سے کیا چین یہ ہونے دے گا کہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ امریکہ نکالے؟ کیا رشیا کو یہ بارے میں آئے گا کہ تیل اور گیس اور LNG جو ہے اس کی قیمتیں نہ صرف اس کے لیے بلکہ یورپ کے لیے بھی امریکہ سامنے لے کر آئے؟ تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ ایران اس کا میدان ہے، اور اس میں تین سپر طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گی. یہ جو مذاکرات ہیں استنبول والے جمعے کے روز ہونے ہیں، لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کامیابی کے امکانات میری نظر میں 10 سے 12% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 100 میں سے اگر آپ 10 یا 12 کر لیں تو 88% جو ہے یہ مذاکرات ناکام ہوں گے. یہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. اور یہ گن پوائنٹ ہے کہ آپ ایک گن لا کے کھڑی کی ہے آپ نے، اور اس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو، اور اپنا تیل، اپنی کمپنی، اپنی سالیڈیرٹی، اپنی شہادتیں ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. میرا نہیں خیال یہ ایران قبول کرے گا. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایران امریکہ مذاکرات کامیاب ہونے کے چانسز نہایت کم ہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.